ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وقدوتنا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. 2 سے 3 منٹ اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو 2-3 باتیں عرض کروں. خطبہ نکاح میں ہم نے قرآن پاک کی 3 آیات پڑھی ہیں اور ہر آیت کا آغاز تقوی سے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. نکاح خوشی کا موقع اور اس خوشی کے موقع پر جو آیات خطبے میں پڑھی جاتی ہیں اس کا تعلق تقوی سے ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے اس میں میاں اور بیوی کے درمیان اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا یہ نہایت ضروری ہے. جس کی زندگی میں تقوی ہوگا تو پھر شوہر کے لیے اپنے بیوی کے حقوق ادا کرنا اور بیوی کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا تو اس کے لیے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اب یوں سمجھے کہ میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا کوئی عمل اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے بغیر نہ ہوا. بیوی کے ساتھ ہم اگر اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہماری زندگی گزارنا بھی عبادت ہو جائے گا بشرطے کہ ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ کی سنتوں کے مطابق گزرے اور ہماری بچیوں کی زندگیاں امہات المؤمنین کے طریقے کے مطابق گزرے. دوسری بات یہ ہے مرد ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کبھی عورت کی آنکھ میں آنسو ہو. یہ مرد ہونے کی علامت ہے. آ جاؤ یہ نہیں ہے مرد کی مردانگی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے کسی عمل کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو ہو. یہ بڑے جو ہے اہمیت والی بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنے بیوی کے حقوق کی مکمل ادائیگی اپنے ذمہ لازم سمجھے اور بچی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر اپنے سسرال والوں کی خدمت کو ان کے حقوق کو ادا کرنے کو اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھے. ایک آخری بات یہ کہ انسان بشر ہے, ایک نئے گھر کے اندر بچی جا رہی ہے, وہ جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ تجربہ کار بن کر کے آپ کے پاس آ جائے گی. وہ آپ کے پاس آ کر کے سیکھے گی. اس سے غلطی ہوگی لازماً, کبھی نمک کم ہو جائے گا, کبھی زیادہ ہو جائے گا, کبھی مرچ کم ہوگی, کبھی زیادہ ہوگی. یہ سسرال والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بڑے محبت سے اس کو دے کر چلے.
اس کو ٹرین کریں آپ، اس لیے کہ وہ آپ کے گھر کے مزاج سے واقف نہیں، تو اس کو ٹرین کریں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ آئی ہے تو پہلے ہی دن سارے تجربوں کو لے کر کے آ گئی. وہ بھی آپ کی ایک بیٹی ہے، وہ بھی آپ کے گھر کا ایک حصہ ہے، نیا حصہ ہے. آپ اس کو اپنے ساتھ پیار محبت سے رکھیں گے تو انشاءاللہ زندگیاں خوشحالی کے ساتھ گزرے گی. اللہ اس جوڑے میں محبت و الفت اور دونوں خاندانوں کے درمیان محبت و الفت پیدا فرما دے اور اس نکاح کو بہت قبول فرمائے، اولاد صالح کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ سادگی کے ساتھ ہم سبوں کو نکاح کی سنت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین.